ہم روزے کی فضیلت بھی سنتے ہیں، رمضان کی فضیلت بھی سنتے ہیں، تراویح کی فضیلت بھی سنتے ہیں، سحری افطاری کے فضائل بھی سنتے ہیں، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم احادیث میں پڑھتے ہیں جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جہنم کو بجھا دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، نوافل کا درجہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ اپنے رحمت سے، اپنی خاص رحمت کے طفیل ہم پر بارش کی طرح برسا رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روکتے، جب تک اپنے آپ کو غلط کاموں سے نہیں روکتے، جب تک اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں روکتے، جب تک اپنے آپ کو محرمات سے نہیں روکتے، جب تک اپنے آپ سے ہم برائیوں کو دور نہیں کرتے، اور جب تک اپنے دل کی گندگی کو ہم پاک نہیں کر لیتے، جب تک اپنے باطن کو ہم پاک نہیں کر لیتے، جب تک اپنے دل و دماغ کو ہم صاف نہیں کر لیتے، ان فضائل کا ہمیں وہ خاطر خواہ فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا جو ہمیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے برتن میں گندگی لگی ہوئی ہو، آپ اس میں آب زمزم بھی ڈال دو، جب تک وہ گندگی برتن سے باہر نہیں آئے گی وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ آپ اس میں دودھ ڈال دو، وہ دودھ کو بھی گندا کر دے گا۔ آپ اس میں پاک چیز ڈال دو، وہ پاکیزہ چیز کو بھی اس گندگی کی وجہ سے خراب کر دے گا۔ جب تک انسان کے دل کے اندر گندگی موجود ہے، ناپاکی موجود ہے، برائی کے جذبات موجود ہیں، غلط کام کے جذبات موجود ہیں، آپ روزے رکھتے چلے جاؤ، آپ تراویح پڑھتے چلے جاؤ، تلاوت کرتے چلے جاؤ، جب تک آپ اپنے دل کو صاف نہیں کرتے ہو، جب تک آپ اپنے ذہن کو پاک نہیں کرتے ہو، جب تک آپ اپنے اندر کو پاک نہیں کرتے ہو، ہم قرآن پاک خالی پڑھنے سے اپنے آپ کو پاک یوں نہیں کر سکتے کہ ہم توبہ بھی نہ کریں، غلط کاموں سے بھی نہ بچیں، برے کاموں سے بھی نہ بچیں، اور کہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے داڑھی رکھ لیے، ہم نے نماز پڑھ لیے، لیکن پورا دن جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود پورا دن غیبت کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود سارا دن بددیانتی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بازار میں ہیرا پھیری کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود رشوت دیتا ہے اور رشوت لیتا ہے، اور روزہ رکھنے کے باوجود پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود ماں کا احترام نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے باوجود والد کی عزت نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے باوجود مسجد کا احترام نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے باوجود قرآن کا احترام نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے باوجود ظلم سے باز نہیں آتا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسے شخص کے روزے کی نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، نہ پاک پیغمبر کو کوئی ضرورت ہے۔ وہ شخص صبح سے لے کر شام تک بھوکا تو رہ سکتا ہے، پیاسا تو رہ سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کا روزہ اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ہم جب روزہ رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی روکیں، اپنے آپ کو جھوٹ سے روکیں، اپنے آپ کو غلط بیانی سے روکیں، اپنے آپ کو غیبت سے روکیں، اپنے آپ کو ظلم سے روکیں، اپنے آپ کو رشوت دینے سے اور رشوت لینے سے روکیں، اپنے آپ کو کاروبار میں ہیرا پھیری کرنے سے روکیں، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے روکیں، اپنے آپ کو والدین کا احترام کرنے کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو والد کا احترام کرنے کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کا پابند بنائیں، اپنے آپ کے اندر ہم نیک جذبات پیدا کرنا شروع کریں، اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ جلانا، اور یہ رمضان آتا ہے آپ کی برائیوں کو جلانے کے لیے، یہ رمضان آتا ہے آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے، یہ رمضان آتا ہے آپ کے اندر کی غلاظت کو جلانے کے لیے۔ اگر رمضان آئے پہلے روزے سے لے کر
آخری روزے تک ہم اپنی اصلاح نہ کر پائیں، اپنے گناہوں کو جلا نہ پائیں، اپنی برائیوں کو صاف نہ کر پائیں، پھر فائدہ کیا ہوا رمضان کے آنے کا؟ یہ رمضان پریکٹیکل ہے، یہ رمضان مشق ہے، یہ رمضان پریکٹس ہے۔ آپ اپنے آپ کو نیکی کے جذبات میں ڈھالنے کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ راستے پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو سنت والے راستے پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو توحید والے راستے پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو سچائی اپنانے کے لیے، اپنے آپ کو برائی سے روکنے کے لیے اور نیکی والے راستے پر چلانے کے لیے یہ مشق کروانے آتا ہے کہ آپ ان 30 دنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، رب تمہارے اگلے 11 مہینے تمہارے لیے آسان کر دے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ ہمارا آج بڑا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے جی، روزہ رکھا ہوا ہے، اور جب آپ اس سے فروٹ لینے جاؤ تو نیچے وہ میزان کے نیچے پتھر باندھا ہوا ہے کہ کم ناپ تول میں آئے۔ یہ ہم روزہ رار ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بائک پہ جا رہے ہیں، پولیس والے نے روکا، ہم نے جلدی سے 20 روپے نکالے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ کیوں؟ یہ ہمیں روکے گا، لائسنس پوچھے گا، ہیلمٹ کا پوچھے گا، روٹس کا پوچھے گا، سگنل کیوں توڑا اس کا پوچھے گا، پنچایت ڈالے گا۔ لہٰذا اس کا آسان سا حل یہ ہے، پولیس والے کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو پریشان کرو، یہ پریشان ہونے سے بچنے کے لیے جلدی سے رشوت دے دے گا، اور دینے والے کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی، جلدی سے 20 روپے 50 روپے نکالے، خاموشی سے اس کو دے دیے۔ لیکن ہم نے پڑھا ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو آپ کوشش کرو کہ رشوت والے معاملے میں مت جاؤ، اگر مجبور ہو تو کم از کم رب کو کہہ تو سکو کہ ربا یہ کام میں نے بامر مجبوری کیا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پولیس والا دور کھڑا ہوتا ہے، ہم پیچھے پاس بیٹھنے والے سے پوچھتے ہیں 20 روپے کھلے ہیں؟ کیوں بھائی؟ آگے یہ کھڑے ہیں، ان کو دینے ہیں۔ اس کا مطلب ہم پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ روکے گا، وہ سوال پوچھنے سے پہلے ہم 20 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس گناہ میں ہم بھی شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ عام طور پر تعویل یہی کی جاتی ہے، جی مولوی صاحب کیا کریں جی، رشوت دیے بغیر جانے نہیں دیتے۔ او بھائی وہ تو بات کی بات ہے، تم نے تو خود پہلے سے تیاری کر لی ہے نا۔ ہو سکتا ہے پولیس والے نے کسی اور کام کے لیے تمہیں روکا ہو، اگرچہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن حسن ظن تو رکھ سکتے ہو نا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کام کے لیے تمہیں روکا ہو، لیکن تم نے تو پہلے سے تیاری کر رکھی ہے کہ میں نے اس کو 20 روپے دینے۔ کیا خیال ہے؟ اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر پولیس والا رشوت کے بغیر چھوڑتا نہیں ہے تو ہم بھی تو رشوت کے بغیر چھوٹنا نہیں چاہتے۔ ہم بھی تو چاہتے کہ ہیلمٹ کون پہنے جی، 20 روپے ہیں جیب میں دے دیں گے۔ اس لیے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی پابندی کی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے اندر تبدیلی لانا پڑے گی، اپنے اندر چینجز لانا پڑے گی، اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ بھائی دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے ہر مسلمان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ دوسرے کو برا بھلا کہنا آسان ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔